سلام پاکستان، میں ہوں تنویر چودھری۔ ناظرین، آج ہم ہیکل کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کا دنیا کے بڑے مذاہب سے کیا تعلق ہے، یہودیت سے کیا تعلق ہے، مسیحیت سے کیا تعلق ہے اور اسلام سے کیا تعلق ہے۔ پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ کس جگہ واقع ہے اور یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ہم پہنچائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر سکیں۔ یروشلم میں عمارتوں کی ایک سلسلے کا نام جو عبرانیوں کی قربانیوں اور عبادت گاہ کا مرکز تھا۔ خدا کی قدیم امت کے لیے قربانیوں کی یہ رسوم عہد عتیق کے زمانہ میں ظاہری عبادت کا مرکز اور قوم کو مذہب میں متحد رکھنے کا ایک ذریعہ تھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں یہودیوں کی زندگی میں مقامی عبادت خانوں کو جو مقام حاصل تھا، اس کے باعث ہیکل کی اہمیت قدرے کم ہو گئی تھی۔ یروشلم میں کوہ موربا پر دوسرے تواریخ اس کے 3 باب کی پہلی آیت میں دیکھیے، یک کے بعد دیگرے 3 ہیکلیں تعمیر ہوئیں۔ آج کل اس جگہ کو حرم الشریف کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کا بھی مقدس مقام ہے۔ پہلی ہیکل سلیمان بادشاہ نے تعمیر کی تھی، دوسری زربابل اور ان یہودیوں نے جو بابل کی اسیری سے واپس آئے تھے، تیسری جو مسیح خداوند کے زمانہ میں موجود تھی اسے ہیرودیس بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ اکثر قدیم مذاہب میں مندر تعمیر کیے جاتے تھے۔ در حقیقت مجدد اور حصور میں جو کنعانی مندر ملے ہیں وہ نقشے کے لحاظ سے عبرانی ہیکل سے کافی حد تک ملتے جلتے تھے، لیکن یروشلم کی ہیکل اس لحاظ سے منفرد تھی کیونکہ اس کے اندرونی عبادت خانہ میں بت نہیں تھے، بلکہ ایک صندوق جسے عہد کا صندوق کہتے تھے رکھا ہوا تھا، جس میں شریعت کی 2 تختیاں تھیں اور صندوق کے سرپوش پر سونے سے گھڑے ہوئے پرستش کی حالت میں 2 فرشتے کھڑے تھے۔ قدیم اسرائیلیوں کی مذہبی زندگی میں ہیکل کو جو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اس کی جھلک تمام بائبل میں نظر آتی ہے۔ زبوروں میں اس کا خاطر خواہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہیکل صادقوں کی آرزو کا مرکز تھی۔ دنیا کے ہر کونے سے یہودی ہیکل کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح بھی 12 سال کی عمر میں ہیکل میں گئے تھے اور بعد میں وہ اپنی خدمت کے دوران بھی کئی بار ہیکل میں گئے تھے، جب تک کلیسیا اور اس میں عام یہودیوں میں مکمل جدائی نہ ہوئی، تب تک ابتدائی مسیح بھی ہیکل میں عبادت کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلیمان کی ہیکل کی بات کریں گے۔ داؤد اور سلیمان بادشاہوں کے دور حکومت میں یہودیوں کی عظیم معاشرتی اور ثقافتی ترقی نے ان کے دلوں میں ہیکل تعمیر کرنے کی خواہش پیدا کی۔ خیمہ اجتماع میں جو پہلے عبادت اور قربانیوں کی رسوم کا مرکز تھا، وہ ان کے بیابان کے زمانہ کی ایک سادہ اور عارضی عبادت گاہ تھی۔ فطری بات تھی کہ داؤد چاہتا تھا کہ خدا کے گھر کا بھی اس کے محل کی طرح عالیشان ہونا ضروری ہے، لیکن خدا نے اسے اس گھر کی تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تاہم اس نے اس کا نقشہ بنایا اور سامان فراہم کیا۔ اس نے خاص طور پر ہیکل میں مختلف خدمات کو سر انجام دینے کے لیے لادیوں کو مقرر کیا۔ اب سلیمان کی ہیکل کا کچھ بھی باقی نہیں رہا، مگر ظاہر ہی ہے کہ وہ خیمہ اجتماع کے نمونہ پر تھی، لیکن اپنی زیب و زینت میں وہ اس سے کہیں زیادہ شاندار تھی۔ عبرانیوں سے زیادہ تہذیب یافتہ تھے۔ فینیکی جو تھے وہ زیادہ تہذیب یافتہ تھے۔ ہیکل کے ڈیزائن اور تعمیر میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ حال ہی میں ماہرین آثار قدیمہ نے فینیکے اور سوریہ کی کھدائی میں ایسی اشیاء ملی ہیں جو ہیکل کی تفصیلات اور مقاصد کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتی ہیں۔ خاص طور پر وہ مندر جو سوریہ میں تل تزات میں ملا ہے، بڑا مفید ثابت ہوا ہے، کیونکہ وہ اسی زمانہ میں تعمیر ہوا جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عمارتی تفصیلات سلیمان کی ہیکل کی تفصیلات کا اندازہ لگانے میں بڑی مدد کرتی ہیں۔ ہیکل اپنی عظیم جسامت کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہر تفصیل میں خوبصورتی کے لیے مشہور تھی۔ اس میں صرف کاہن ہی داخل ہو سکتے تھے۔ عام اسرائیلی اس کے نزدیک تو جا سکتے تھے لیکن اندر نہیں۔ اس ہیکل کو تعمیر کرنے میں 7 سال لگے۔ اسے سلیمان بادشاہ کی حکومت کے 11ویں سال قریباً 950 قبل مسیح میں مخصوص کیا گیا، اور یہ اس وقت تباہ ہوئی جب بابلیوں نے
87 قبل مسیح میں یروشلم کو آگ لگا کر برباد کر دیا تھا۔ ہیکل پہلے سے تیار شدہ سامان سے تعمیر ہوئی تھی۔ یہ سفید پتھروں سے بنی ہوئی تھی جو یروشلم میں یا اس کے نزدیک کانوں میں ہی نقشے کے مطابق تیار کیے گئے تھے۔ جب ان پتھروں کو کانوں سے لایا جاتا تھا تو انہیں نقشے کے مطابق دیواروں میں ویسے ہی لگا دیا جاتا تھا۔ یہاں ہی سے رد کیے گئے کونے کے سرے کے پتھر کی اصطلاح وجود میں آئی۔ پھر ان پتھر کی دیواروں کو لبنان کی دیواروں کے تختوں سے پاٹا گیا۔ غالباً اس کام کو فینیکے کے ماہر کاریگروں نے انجام دیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی زیادہ تر تفصیلات پہلے سلاطین اور دوسرے تواریخ میں درج ہیں۔ ہیکل کے 3 بڑے حصے تھے اور پہلا حصہ جو تھا اس کا نام تھا اولام یا صحن، جس میں اصل ہیکل میں داخل ہوتے تھے، جس میں داخل ہو کر پھر اصل ہیکل میں، اور پھر دوسرا تھا ہیکال یا پاک مقام، جس میں جالی دار جھروکوں سے روشنی آتی تھی، اور پھر تیسرا جو اس کی بھی ہم لمبائی چوڑائی پہلے بتا دیں آپ کو، اس کی چوڑائی 30 فٹ اور لمبائی 60 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے تختے دیودار کے تھے جن پر لٹو اور پھول کندہ تھے، اور خوبصورتی کے لیے ان پر سونا منڈا ہوا تھا۔ پھر دبر یا پاک ترین مقام، یہ اندرونی کمرہ 30 مکعب فٹ کا تھا اور اس میں کوئی کھڑکی نہ تھی، اور یہ سونے سے منڈا ہوا تھا۔ اس کا فرش اونچا تھا اور اس میں پاک مقام سے ہو کر داخل ہونے کے لیے زینے بنے ہوئے تھے۔ یہاں پر خدا اپنی حضوری کو خاص طور پر ابر میں ہو کر ظاہر کرتا تھا۔ ہیکل 9 فٹ بلند چبوترے پر بنی ہوئی تھی جس تک پہنچنے کے لیے 10 زینے تھے۔ اس چبوترے پر صحن میں داخل ہونے سے پہلے 2 ستون تھے جو یاکین اور بوزر کہلاتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ اس تحریر کے پہلے الفاظ ہوں جو ان ستونوں پر کندہ تھیں۔ ان کے ساتھ ہی صحن میں داخل ہونے کا دروازہ تھا۔ دراصل صحن پاک مقام کے لیے ایک قسم کی ڈیوڑی تھی۔ زیتون کے دروازوں پر کروبی کھجور کے درخت اور کھلے ہوئے پھول کھدے ہوئے تھے جن پر سونا منڈا ہوا تھا۔ یہ امتیازی خصوصیت قدیم مشرق قریب کے مندروں کے ڈھانچوں پر اکثر نظر آتی تھی۔ پاک مقام میں سونے کے 10 شمعدان تھے۔ ہیرودیس کی ہیکل کے ایک شمعدان کی تصویر روما میں تیتس کی محراب پر بنی ہوئی تھی، جہاں اسے سن 70 میں یروشلم کی بربادی کے بعد رومی سپاہیوں کو اٹھا کر لے جایا دکھایا گیا ہے۔ ایک میز پر نظر کی 12 روٹیاں رکھی جاتی تھی۔ بخور جلانے کا سونے کا مذبح تھا، میں سینگوں کے پاک ترین مقام کے مدخل کے قریب رکھا ہوا تھا۔ پاک ترین مقام میں 2 محافظ کروبی تھے جو زیتون کی لکڑی کے بنے اور سونے سے منڈے ہوئے تھے۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو چیزیں ملی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عجیب شکل کے تھے، جن کے جسم غالباً شیر کے چہرے انسان کے اور پر بہت بڑے بڑے تھے۔ وہ خدا کی جلالی حضوری کو ظاہر کرتے تھے۔ ان کے نیچے عہد کا صندوق تھا، اس پر سونا چڑھا ہوا تھا۔ اس کے سر پوش کو رحم گاہ کہتے تھے جس پر کفارہ کے دن کفارہ کا خون چھڑکا جاتا تھا۔ ہیکل کے دہنے اور بائیں ہاتھ اور پشت پر 6 منزلہ ذخیرہ خانہ بنے ہوئے تھے۔ وہ پاک مقام سے کم اونچے تھے، اس لیے جھروکوں سے پاک مقام میں روشنی آتی تھی۔ قرون وسطیٰ میں کیتھیڈرلوں کی کھڑکیاں انہی جھروکوں کے نمونوں پر بنائی گئی تھیں۔ مقدس کے ارد گرد کے کمروں میں ہیکل کا عظیم خزانہ رکھا جاتا تھا۔ ہیکل کے سامنے صحن میں مذبح اور پیتل کا حوض تھا۔ ان دونوں کا ہیکل کی عبادت سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ قربانی کی عبادتی رسوم میں سوختنی قربانی کے مذبح کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہ پیتل کا بنا ہوا تھا اور غالباً اس چٹان پر تھا جس پر آج کل مسجد اقصی کھڑی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے بالکل درست سنا کہ غالباً یہ اسی چٹان پر تھی جو پیتل کا بنا ہوا تھا جس پر آج کل مسجد اقصی کھڑی ہے۔ مذبح کے جنوب میں پیتل کا حوض تھا۔ یہ ڈھلا ہوا عظیم الجثہ حوض وادی یردن میں بنایا گیا تھا جہاں دھات ڈھالنے کے سانچے بنانے کے لیے اچھی چکنی مٹی ملتی تھی۔ یہ 3.5 انچ کا موٹا
تھا۔ اس کا قطر 15 فٹ اور اونچائی 7.5 فٹ تھی، اور یہ 12 بیلوں کی پشت پر رکھا ہوا تھا۔ ان میں سے 3 کے منہ مشرق کی طرف، 3 کے مغرب کی، 3 کے شمال کے اور 3 کے جنوب کی طرف تھے۔ بنی اسرائیل کی پڑوسی حکومتوں میں بھی اس قسم کے جانور تخت کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ بابلوں نے دھات کے ڈھلے ہوئے اس عظیم الجثہ شاہکار کو توڑ ڈالا اور اس کا پیتل بابل لے گئے۔ یہاں پر صرف ہیکل کی عمارت ہی نہیں تھی، بلکہ اس کے قریب ہی سلیمان نے متعدد شاہی عمارتیں بھی تعمیر کی تھیں۔ ان میں سلیمان کا اپنا محل، فرعون کی بیٹی کا محل، لبنان کے بن کی لکڑی کا محل، ستونوں کا برآمدہ اور عدالت کا برآمدہ شامل تھے۔ اس قرینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہیکل میں شاہی عبادت گاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہیکل کو سلیمان نے خود مخصوص کیا تھا۔ اس موقع پر اس کی دعا سے وہ عظیم روح ظاہر ہوتی ہے جو یہودا کی پرستش میں بت پرست قوموں کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتی ہے، جو یہوہ کی پرستش میں بت پرست قوموں کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتی ہے۔ بلا شبہ عبرانی حکومت کے دوران ہیکل میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ بعض اوقات بت پرستی کو بھی داخل کرنے کی کوششیں کی گئیں، تاہم نیکوکار بادشاہوں نے اس کی بحالی کی اور دوبارہ مخصوص کیا۔ غیر ملکی بادشاہوں نے اس پر حملہ کیا۔ جب 587 قبل مسیح میں یروشلم پر بابلیوں نے بالآخر قبضہ کر لیا تو شہر کے ساتھ ہیکل کو بھی تباہ کر دیا گیا، اور وہ اس کے قیمتی ظروف اور خزانے بابل لے گئے۔ ناظرین، ابھی ہیرودیس کی ہیکل کی بات کرتے ہیں۔ ہیرودیس کی ہیکل کی بابت ہماری معلومات کے ماخذ ایک یہودی مورخ یوسیفس ہے، جو سن 70 کے قریب اپنے پورے عروج پر تھا اور کاہن بھی تھا۔ دوسرا مشنا کا ایک ٹریک جو میدوت ہے، جو ہیکل کی بربادی کے کم از کم 1 صدی بعد لکھا گیا، تاہم یہ دونوں خامیوں سے خالی نہیں، اور ان میں ہیرودیس کی اس ہیکل کے بارے میں متعدد تفصیلات غیر یقینی ہیں۔ ہیرودیس اعظم تعمیرات کا بے حد شوقین تھا۔ اس نے متعدد شہروں اور مندروں کو دوبارہ تعمیر کروایا، لہٰذا یہ فطری بات تھی کہ وہ اپنی عظمت کو بڑھانے کے لیے ہیکل کو پہلے سے زیادہ بڑی، پرشکوہ اور خوبصورت بناتا۔ علاوہ ازیں اس کے پس پشت دیگر عوامل بھی کار فرماتے، خاص طور پر یہ کہ وہ خود کو مذہبی یہودیوں کی نظر میں زیادہ مقبول بنانا چاہتا تھا، وہ جو اس کے ادومی النسل اور رومیوں کا دوست ہونے کے باعث اس کے مخالف تھے۔ ہیرودیس نے اپنے دور حکومت کے 18ویں سال ہیکل کو تعمیر کرنا شروع کیا، اور یہ اس وقت بات ہے قبل مسیح 19 سال یا 20 سال۔ یہودیوں کو خدشہ تھا کہ اس سے ان کی عبادت میں خلل واقع ہوگا، لیکن ہیرودیس نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے قدیم ڈھانچے کو تھوڑا تھوڑا کر کے تعمیر کیا۔ اس طرح عبادت میں کبھی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی اور نہ ہی ہیکل بھی تعمیر ہو گئی۔ چونکہ ہیکل میں اس طرح سے کبھی اندرونی صحن میں صرف کاہن ہی داخل ہو سکتے تھے، اس لیے ان میں سے 1000 مماروں اور بڑھئیوں کو اندرونی تعمیرات کے لیے مقرر کیا گیا۔ پاک اور پاک ترین مقام تو 1.5 سال میں مکمل ہو گیا، اور 8 سال ارد گرد کی عمارتوں اور صحن بنانے میں لگے، وہ سن 64 میں ہی مکمل ہوئے۔ یہودیوں نے مسیح خداوند کو کہا تھا کہ ہیکل 46 سال میں بنی ہے، لہٰذا اسے مکمل ہونے میں مزید 30 سال سے زیادہ درکار تھے۔ اس کے بعد وہ جلد ہی تباہ کر دی گئی۔ تمام لوگ اس عمارت کے پرشکوہ ہونے کا اعتراف کرتے تھے۔ یہ سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھی، اور اس کے مشرقی حصے پر سونا چڑھا ہوا تھا جو چڑھتے ہوئے سورج کی شعاعیں منعکس کرتا تھا۔ اس ہیکل کا رقبہ غالباً موجودہ حرم الشریف کے برابر تھا، لیکن اس کے شمالی سرے میں انطونیہ کا قلعہ تھا۔ یہ رقبہ اس رقبے سے جس پر زربابل کی ہیکل تھی 2 گنا تھا۔ اسے مصنوعی طور پر بڑھانے کے لیے زمین 2 محرابیں تعمیر کی گئیں۔ موجودہ سلیمان کا استبل اور ملبہ کو روکنے کے لیے دیواریں بنائی گئی تھیں۔ اس رقبہ کا تقریباً 26 ایکڑ تھا کہ چاگرد ایک بلند دیوار تھی۔ داخل ہونے کے لیے ہر سمت ایک دروازہ تھا، لیکن مرکزی دروازے جنوبی اور مغربی دیواروں میں تھا۔ مغربی دروازہ بہت خوبصورت تھا
تھا غالباً یہ اس جگہ میں تھا جہاں آج کل سنہری دروازہ ہے۔ دیواروں کی اندر کی طرف برآمدے تھے جن میں سب سے عمدہ جنوب کی طرف تھا۔ اس میں 4 قطاروں میں کرنتھی طرز پر چمکدار سفید سنگ مرمر تھا۔ 162 سلیں لگی ہوئی تھیں۔ مشرقی برآمدہ کو سلیمان کا برآمدہ کہا جاتا تھا۔ عیدوں کے ایام میں رومی سپاہی برآمدوں کی چھتوں پر گشت کرتے تھے تاکہ امن و امان قائم رہ سکے۔ ہیکل کے شمالی مغربی کونے پر انطونیہ کا قلعہ تھا جو اس سپاہ کا ہیڈ کوارٹر تھا، جس کی اکثر و بیشتر امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضرورت پڑتی تھی۔ ان زینوں سے جو ہیکل کی حدود سے انطونیہ کی قلعہ کو جاتے تھے، پولس رسول نے تقریر کی تھی۔ اس تقریر سے پہلے لوگ پولس رسول کو گھسیٹ کر لائے تھے اور ہلاک کرنا چاہتے تھے، لیکن پولٹن کے سردار اور سپاہیوں نے اس کی جان بچائی۔ ہیکل کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد ایک شخص کا 4 صحنوں سے، جن کے ارد گرد دیواریں تھیں، واسطہ پڑتا تھا۔ پہلا غیر قوموں کا صحن تھا۔ یہ مقدس جگہ نہیں تھی، چنانچہ غیر قوم یہاں آ سکتے تھے۔ یہاں خرید و فروخت تو ہوتی تھی اور اسی مقام سے خداوند یسوع مسیح نے خرید و فروخت کرنے والوں کو نکالا تھا۔ غیر قوموں کے صحن کے اندر ہیکل اور اندرونی صحن واقع تھے جو باہر کے صحن کے فرش سے 22 فٹ بلند چبوترے پر بنے ہوئے تھے۔ اس چبوترے تک پہنچنے کے لیے زینے تھے۔ اس کے ارد گرد پتھروں کی دیوار تھی جس پر یونانی اور لاطینی میں لکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی غیر یہودی اس میں داخل ہوا تو اس کو اپنی موت کا ذمہ دار وہ سمجھ لے، کیونکہ اس کے کہا جاتا تھا کہ تو اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس قسم کے بہت سے پتھر ملے۔ اس چبوترے پر اندرونی صحن تھا، یہاں سے ہیکل کی حدود شروع ہوتی تھی اور یہ مقدس جگہ تھی۔ یہاں صرف عہدی لوگ ہی داخل ہو سکتے تھے۔ اس کے گردا گرد بلند دیوار تھی اور اس میں دیوار کے اندر کی طرف ذخیرہ خانہ اور ستونوں کی قطاریں تھیں، جو عبادتی رسوم کا ساز و سامان انہی کمروں میں رکھا ہوتا تھا، اور غالباً صدر عدالت کا اجلاس بھی ان میں سے کسی ایک کمرہ میں ہی ہوتا تھا۔ اندرونی صحن شمالاً جنوباً ایک ترچھی دیوار کے ذریعہ وہ غیر مساوی حصوں میں تقسیم تھا۔ مشرقی چھوٹا حصہ عورتوں کا صحن کہلاتا تھا۔ یہاں عورتیں اور مرد آ سکتے تھے اور یہاں 13 صندوق رکھے ہوئے تھے جن میں ہیکل کے اخراجات کے لیے چندہ ڈالا جاتا تھا۔ یہاں پر ہی خداوند مسیح نے اس بیوہ کی جس نے 2 دمڑیاں ڈالی تھی تعریف کی تھی، اور رسمی طہارت کی بنا پر مغربی حصے میں جس میں ہیکل واقع تھی صرف مرد ہی جا سکتے تھے۔ ہیکل کی دوسری طرف کا کاہنوں کا صحن تھا جس میں سوختنی قربانی کا مذبح اور پیتل کا حوض تھا۔ کاہنوں کے صحن کی دوسری طرف اسرائیل کا صحن تھا جس میں ہر ایک یہودی مرد جا سکتا تھا۔ جب عبادت جاری ہوتی یہاں پر لوگ دعا کرنے اور قربانیاں چڑھانے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ان متعدد صحنوں کے درمیان ہیکل تھی جو کاہنوں کے صحن سے 12 زینے بلند تھی۔ جب پولس رسول نے یہ کہا کہ جس نے جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا تاکہ غیر قوم بھی خدا کی رفاقت میں آ سکیں، تو اس کے ذہن میں ہیکل کی یہی حد بندی تھی۔ ہیکل کے مشرق میں ایک برآمدہ تھا جو 100 ہاتھ لمبا تھا۔ یہ ہیکل کے پہلوؤں سے 15 ہاتھ آگے کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ یہاں کیونکہ ہیکل 70 ہاتھ چوڑی تھی اور برآمدہ میں داخل ہونے کی جگہ کے اوپر اس میں دروازہ نہیں تھا، ہیرودیس نے سونے کا عقاب نصب کرا رکھا تھا، اور یہ رومی نشان تھا اور ناپاک پرندہ تھا جس سے یہودی سخت نفرت کرتے تھے۔ پاک مقام میں داخل ہونے کے راستے کے سامنے بڑا خوبصورت اور رنگا رنگ بابلی پردہ لٹکا ہوا تھا۔ پاک مقام کا اندرونی رقبہ 40 ہاتھ لمبا، 20 ہاتھ چوڑا اور 60 ہاتھ بلند تھا۔ اس کے درمیان بخور جلانے کا مذبح، شمال کی طرف پاک روٹیوں کی میز اور جنوب کی طرف شمعدان تھا۔ اس میں صرف وہی کاہن جا سکتا تھا جس کی باری ہوتی تاکہ وہ صبح شام بخور جلائے، شمعدانوں کی بتیاں درست کرے اور ہر سبت کو روٹیاں تبدیل کرے۔
ہیکال پاک مقام اور دیبر یا دیور پاک ترین مقام کے 2 پردے لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں 1 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ کفارہ کے دن سردار کاہن نے اپنا بخور دان لے کر ان پردوں میں سے گزر کر پاک ترین مقام میں داخل ہوتا۔ اناجیل نے اسے ایک ہی پردہ کہا ہے جو مسیح کی مصلوبیت کے وقت پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور یہ پاک ترین مقام خالی رہتا تھا، اور سردار کاہن اس میں سال میں 1 مرتبہ کفارہ کے دن ہی داخل ہوتا تھا۔ ایک 40 ہاتھ بلند بالاخانہ ہیکل کے ان دونوں کمروں کے اوپر تھا۔ اس بالاخانہ سے ضروری مرمت کے لیے کاریگروں کو صندوقوں میں اتارا جاتا تھا تاکہ وہ پاک جگہ غیر ضروری طور پر نہ چلیں پھریں۔ جس طرح سلیمان کی ہیکل میں، اسی طرح ہیرودیس کی ہیکل کے دائیں بائیں اور پشت کی طرف ذخیرہ خانے بنے ہوئے تھے۔ یہ سامان رکھنے اور کاہنوں کی رہائش کے لیے تھے۔ ہیکل میں قدرتی روشنی چھت یا کھڑکیوں کے ذریعے داخل نہیں ہو سکتی تھی، اس میں شمعدانوں کے ذریعہ روشنی مہیا کی جاتی تھی۔ ہیکل کے سامنے اور کاہنوں کے صحن میں سوختنی قربانی کا مذبح تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جس عظیم چٹان پر یہ مذبح تھا وہاں اب مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ مذبح غیر تراشیدہ پتھر کا تھا۔ اس پر ہمیشہ آگ جلتی رہتی تھی۔ جنوب مغربی سرے پر ایک نالی تھی جو خون کو قدرون کی وادی میں لے جاتی تھی۔ مذبح کے شمال میں 24 چھلے گاڑے ہوئے تھے جن سے قربانی کے جانوروں کو باندھ کر ذبح کیا جاتا تھا۔ اس کے مزید شمال میں ستون تھا جن کے ساتھ لوہے کے کنڈے لگے ہوئے تھے۔ ان پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو لٹکا کر اس کی کھال اتار دی جاتی تھی اور تیار کیا جاتا تھا۔ کاہن نہ صرف قربانی کے جانور پر گزارا کرتے تھے بلکہ جب لوگ اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کرتے تو اسے بھی مذہبی ذبیحہ سمجھا جاتا اور اس وقت بھی چند رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ سوختنی قربانی کے مذبح کے جنوب میں پیتل کا حوض تھا جہاں کاہن اپنا سر اور ہاتھ پاؤں دھوتے تھے۔ پانی ہیکل کے چشمے سے پائپوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا۔ سن 70 کے ماہ اگست میں جب رومی فوجوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ روما میں تیتس کی فتح کی محراب پر سپاہیوں کو ہیکل کے ظروف اور لوٹ کا مال لے جاتے دکھایا گیا۔ اس تباہی نے ہیکل اور کلیسیا کی ایک دوسرے سے علیحدگی کو مکمل کر دیا اور اس طرح کلیسیا کو اسرائیل سے بالکل الگ تھلگ مذہب ہونے میں مدد ملی۔ ابتدائی مسیحیوں نے ہیکل کی عبادتوں کو موقوف ہو جانے میں اس دعوے کا عہد عتیق کی رسمی شریعت میں جس کا نجات دہندہ کا عکس ملتا ہے وہ مسیح خود ہیں ثبوت دیکھا ہے۔ نئے عہد نامہ میں ہیکل کی اصطلاح تشبیہیتاً مختلف طریقوں سے استعمال ہوئی ہے۔ مسیح خداوند نے اپنے بدن کو ہیکل کہا۔ ایماندار فرداً ہیکل ہیں، کلیسیا بھی ہیکل ہے، لیکن اس یہودی ہیکل کے برعکس اس تک سب ایمانداروں کو رسائی حاصل ہے جسے مسیح نے عہد عتیق کی رسومات کی قید سے آزاد کر دیا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط میں خاص طور پر اگر ابواب 7 سے 10 تک کا مطالعہ کریں میں مسیح خداوند کو ہیکل اور اس کی رسومات کو پورا کرنے والا بتایا گیا ہے۔ بہتر عہد کے خیال کی تکمیل اس نئے یروشلم میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اور اس لیے خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہیں۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اس ہیکل کے بارے میں وضاحت دے سکیں۔ اگر آپ اس طرح کے دینی معاملات کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اسرائیل کے حوالے سے، مسیحیوں کے حوالے سے اور دیگر مذاہب کے حوالے سے جو مقدس مقامات ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔